کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک سہانی، ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، افسوس کے رسائی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، 18 برس پال کے پروان چڑھایا، 18 برس پال کے پروان چڑھایا، وہ گیسوں والا ہے میرا خون میں نہایا، قربان ہو مادر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر،
اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، بس ایک جھلک سحر کی صغرا کو دکھا لوں، بے چین ہے خواہر ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں دلبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، کہتی تھی یہ ماں خوں بھری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ٹھہرو کہ میں 18ویں منت تو بڑھا لوں، ٹھہرو کہ میں 18ویں منت تو بڑھا لوں، پھر لے کے بلائیں تجھے جینے کی دعا دوں، صدقے ہو یہ مادر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، پہلے تو ایک آواز اٹھ جاتے تھے بیٹا، پہلے تو ایک آواز اٹھ جاتے تھے بیٹا، اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا، کیا ہو گیا دلبر،
ہے علی اکبر، ہے علی اکبر. بر محمد وال محمد صلوات. Brothers, could we all stand up and move forward, please? There's brothers trying to come in the back. So please move forward. Fatiha. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Bhaidigar Salwat. باد صبا جا کے یہ امّوں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ. اے باد صبا جا کے یہ امّوں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ. اس چھوٹے سے سن میں یہ ستم میں نے اٹھائے، اللہ کسی کو نایتی میں سا بنائے، خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے. میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے، میں بن گئی بعد عصر لعینوں کا نشانہ، پیاسی ہے سکینہ. پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر، کہتا تھا لئی دوں گا میں فوجوں کو پلا کر، جب شمر لئی کر چکا سہراب یہ لشکر، دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمیں پر، تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا، پیاسی ہے سکینہ. اور ایک جام ہوا شام میں غریبا میں میسر، وہ کوزہ
روزہ میں رکھ آئی تھی اصغر کی لحد پر، تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا دلبر، شرمندہ میں ہو جاتی چچا پیاس بجھا کر، اب نہیں ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا، پیاسی ہے سکینہ، ایک رسی میں ہم سب کے گلے باندھ کے آدا کرتے ہوئے تشہیر چلے جانب کوفہ، اور اس پہ مصیبت یہ تھی قد چھوٹا تھا میرا، اٹھتی تھی جو پھپھیا تو گلا کھچتا تھا میرا، گردن کا میرے زخم چچا دیکھنے آنا، پیاسی ہے سکینہ، جس روز سے اصغر کو ملا بابا کا سینہ، اس روز سے امو نہیں سو پائی سکینہ، اس حال میں جاؤں گی میں کس طرح مدینہ، آ جائے مجھے موت ہے کس کام کا جینا، جاگی ہوں بہت آ کے چچا مجھ کو سلانا، پیاسی ہے سکینہ، اے باد صبا جا کے یہ امو کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، صلوات پڑھنا۔ محمد وآل محمد صلوات. پر محمد وآل محمد صلوات. مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے
کیا کیا دیکھا پر کہیں سے پیمبر سانا آقا دیکھا مجرئی خلق میں جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا مجرئی خلق میں ایک گٹھری شہیدی پشت پہ لائے جس میں ایک گٹھری شہیدی پشت پہ لائے جس میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا جنازہ دیکھا مجرئی خلق میں میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر میں نے
زخمی علی اکبر کا کلیجا دیکھا مجرئی خلق میں بر محمد وآل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. As I mentioned yesterday, our infallibles experienced all of the emotions that any human being would experience. When you really put yourself in the position of anyone on this camp, you can feel the tension and desperation, as the only action within your power is to lay down your life before what can only be expressed as every believer's worst nightmare. A massacre of the descendants of Muhammad, of Fatima and Ali, and from those claiming to be of the community of the Muslims. It is time to connect with emotion. Witness deeply the emotions of this day, and this will open a connection that you will never be able to close. A trauma that you can never forget. Your faith will tear at your love, and your sense of justice will feel violated in a way that cannot be recompensed. In the hearts of the believers, what happened to Imam al-Hussein alayhi salam can never be rectified. Nothing can make it right. It is an injustice that reverberates throughout the passage of time. It shakes the Muslim conscience to this very day, and that is why we want to connect on this day. Our conscience must be shaken. Our emotion must be shaken. Our lives must be shaken for what happened to Imam al-Hussein on this day. This was a defensive battle. The companions were to protect the family, and the family were to protect the Imam against the enemy, who were not only focused on killing him, but were focused on breaking him.
But they didn't know that Imam al-Hussein alayhi salam was not a man to be broken, even in the most extreme of circumstances. Even in the height of suffering and heartache, with all of his loved ones killed and captured for his sake. The strategy was to prolong the inevitable, yet trusting that Allah can find a way out at any moment. On the night of Ashura, the Imam ordered that the tents be brought close together to create a defensive barrier. A trench was dug and filled with reeds, which were then set alight to ensure that the enemy had only one direction from which they could attack. The strategy was effective for a time, and the companions held off the enemy for a long while. But due to the sheer number of the enemy, the companions thinned until the last of them fell. The battle shifted from a spirited defense to a cruel slaughter. The last part of the battle witnessed the successive martyrdom of the descendants of Abu Talib, Ali Akbar, Qasim, Aun, Muhammad, an infant child of Hussein, Abbas. Today is reserved for the mention of the martyrdom of the master of the martyrs. It is too heavy to recount this martyrdom on other occasions. Al-Hussein, my life be sacrificed for him. Collectively, we must open the most painful wound, a wound many of us may try to avoid. Our pain betrayed by our detachment, our freezing, our flight. But we must open it. The tears must flow. The heart must be broken. Misery must visit us. We must let our emotion flow and then drag ourselves out of the abyss to carry on. O Hussein, our pain for you is everlasting. If we had not lived to hear your story, had we never imagined what befell you, had we not tried to empathize with your emotions, had we not watched in our mind's eye as you were taken from us, had your tragedy never been spoken of, we could continue to live in blissful ignorance of the fate that befell you. But it is too late. The window into your story showed us just enough for our minds to see what we cannot forget. Our souls cannot rest. Our hearts are forever wounded. Our tears will never dry for the son of our Prophet, who died thirsty, oppressed, and alone at the hands of the most wretched people. Our sadness for you, O Hussein, is everlasting. There is no comfort for us after you. It is narrated that in the last moments, Imam al-Hussein alayhi salam bequeathed his knowledge to Imam al-Sajjad and said to him, O son, always be steadfast on the truth, no matter how bitter it is. Ya bunayya, isbir ala al-haq, wa in kana murra. The Imam joined the last part of the fight while Hazrat Abbas was still alive, and they tried to break through to the Euphrates. In Kitab al-Irshad it says, when no more than 3 family members remained at the side of Al-Hussein, he went out to fight against the enemy, driving them away from him. The 3 men supported him until they were martyred, leaving the Imam alone. Wounds covered his body, but he continued to attack the enemy by himself, scattering them right and left. In your mind's eye, see your wounded Imam, his body covered,
in arrows and in cuts. Stretch out to tend to these wounds, but your hand cannot reach. You cannot change this history. You must watch this nightmare helplessly. But you see a man, despite the wounds to his heart and body, he is not broken. Humayd bin Muslim remarks, "By God, I have never seen such resolve." His children, family, and companions had already been killed. Yet he fought with great courage and was not dispirited in the least. Whenever the foot soldiers attacked him, he fought them back with his sword, scattering them left and right like a wolf attacking goats. It is narrated in an Al-Manaqib that he was reciting this poetry: "Death is better than shame, but shame is better than entering hellfire. Al-Maut khayrun min rukub al-'ar, wal-'ar awla min dukhul al-nar." It seems though that as the battle intensified, so did the Imam's thirst. And so he attempted to fight his way to the Euphrates. In Al-Futuh it is narrated that then the enemy turned their attention to him. He continued to attack them and they attacked him. During this time, he tried to get some water to drink. But every time he fought his way towards the Euphrates, they redoubled their attack to prevent him from the river. Upon seeing Imam al-Husayn's courage, the enemy showered the Imams with arrows. In Al-Futuh it says, arrows began to fly at Al-Husayn from every direction, hitting his chest and throat. He was saying, "O evil nation, how wretchedly you have behaved with the nation and the family of the Prophet. Ya ummat as-su' fabi'sa ma akhlaftum Muhammadan fi ummatihi wa itratih." Tariq al-Tabari quotes Abu Mikhnaf saying, "Then Shimr ibn Dhil Jawshan advanced with about 10 Kufans towards the tents of Imam al-Husayn, where his provision and family were housed. So the Imam went towards them, but a group came in front of him and blocked his path towards the tents. Al-Husayn said to them, 'Woe unto you! If you have no religion and you do not fear the day of return, then at least be free men in our worldly affairs, possessing a semblance of honor. Stop the rabble and the ignorant from among you going towards my provisions and my family.' Shimr replied, 'You can have that, O son of Fatima.' In Tariq al-Tabari, quoting Humayd bin Muslim, it says, Al-Husayn remained on the battlefield for a long part of the day. If the people had desired to kill him, they could have done so, but each of them was avoiding the task, preferring that somebody else should do the deed. Shimr shouted to them, 'Woe unto you all! Why are you hesitating with this man? May your mothers weep over you. Kill him!' Then the Imam was attacked from every direction. So many wounds were later found on the Imam's body. They withdrew from him while he kept falling over, trying to rise up. See your Imam in your mind's eye, alone, helpless in front of an army bent on killing him, with so many wounds that he cannot get up. He keeps rising, but he keeps falling. In that state, Sinan al-Nakha'i thrust a spear into him. And felled him. And then the army proceeded to behead him.
In Tariq al-Tabari it says, the enemy stole his clothes, his trousers, his robe, his sandals, his sword, his shirt, his turban, his saddlebags, his camel, his provisions, before they proceeded to loot his womenfolk. Umar ibn Sa'ad called out to his men, who will volunteer to trample the body of Al-Hussein with his horse? 10 men volunteered. They ran their horses over the body of Imam al-Hussein until they shattered his back. The Imam lay on the ground, beheaded, broken, trampled, as the enemy made their way to the tents to loot his womenfolk. Cries filled the air. Existence wept over the last son of a prophet to walk this earth. The master of the martyrs. The name Al-Hussein had become immortal. Islam had been saved. But the price weighs heavily down in the hearts and minds of every Muslim conscious until today. Ala la'natullahi ala al-qawmi al-zalimin. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسين. السلام على الشيب الخضير. السلام على الخد الطريق. السلام على البدن الصليب. السلام على رأس المرفوع. السلام على أجساد الآريا في الفلوات. Peace be upon the dyed white beard with blood. Peace be upon the dust-covered cheeks. Peace be upon the stripped body. Peace be upon the raised head on a spear.
and peace be upon the naked bodies on the plains of Karbala, torn by beasts and left to the winds. Peace be upon the one braided with the light of lights among the shining stars, towering banners and lofty peaks. Today is the 10th of Muharram in Karbala. Today the sun turned red. The wind started to blow violently, and the earth shook in a tremendous anger. For today, the beloved son of Zahra lays alone in a ditch, his body ripped to shreds, his sanctity violated, his holy and pure beard covered in his blood and the blood of his sons. The companions are gone, Habib is no longer, Zuhair and Muslim are gone. The flag of Abbas lies broken in the sands. The arms of Abbas lie severed also. There is no longer Qasim, no On, no Muhammad, no Ali Akbar. Only Hussein remains. He walks toward the tent of his sister Sayyida Zainab and stands at the entrance. Sayyida Zainab's hands are now shaking. He says, Zainab, give me my sword. It is now my time to leave. Zainab does not speak. She simply holds the sword and kisses the hilt where her father once held it. Brother, she whispers, when you were born, I held you in my arms. I never thought I would give you your sword for your own death. As the Imam turns away from Zainab, she stops the Imam. She says, Hussein, wait. Let me kiss you where our mother Zahra used to kiss you. She held the blessed head of the Imam and kissed him on his neck and started lamenting and crying and reading about how beloved Hussein was to his mother Sayyida Fatima. Then the Imam enters the tent where Sakina lies with her dry lips. She hears the voice of her Baba and stands. Baba, did you bring me water? He kneels and gathers her in his arms. No, my dear, today Baba has come to say goodbye. She cries, where are you going, Baba? Who will protect me from the evil men outside? He kisses her face. My daughter, your protector Abbas has already fallen by the river.
Your protector Abbas has already fallen by the river. He removes his ring and ties it to her little hand. Keep this with you, Sakina. When they take you to Sham, tell them this was my Baba's. He rides out, not with the confidence of a commander, but with the grief of a father who just buried his son. The Imam rides out alone. His voice was heard one last time. Halman Nasirin Yansurna. Is there anyone to help me? The answer back to the Imam was an absolute deafening silence, except for the sound of children crying in their tents. He charges at the enemies. They surround him like wolves. Each strike from the enemy tears into his flesh. Whoever had a sword struck at the Imam with a sword. Whoever had an axe struck at the Imam with an axe. Whoever had an arrow fired it at his holy body. Whoever had nothing picked up stones and pelted the Imam with malice, with hatred, with full force. The Imam was ripped, slashed, pushed, and the hatred was so immense. If you want to hear how bad the hatred was for the Imam, when Ali Akbar fell, his death was different to all the others in Karbala. When the other Ashab fell, the enemies trampled, mutilated and tortured the bodies in any and every way they could. But when Ali Akbar fell, a spear towering out of his chest, the army of Ibn Sa'd moved out of the way. Ali Akbar called to his father. The Imam came running, panicking, saying, "Where are you, Ali Akbar?" The army moved out of the way, and only for one reason. Voices came from Yazid's army. "Look, Hussein, how we left your son." And they laughed, and they mocked, and they threw stones at Aba Abdullah, and they ridiculed the Imam as his heart broke as he watched his Ali Akbar take his last breaths. Now the Imam feels their hatred being turned on him. One enemy strikes his shoulder, another pierces his chest. Throughout the fight, it is said that the Imam recited the names and dhikr of Allah until a third arrow lodged in his throat. He pulls it out. This is the arrow that silenced the dhikr of Hussein. Blood began pouring down his beard, the same beard that the Prophet once kissed was now covered in the blood of the Prophet. At last, the Imam can no longer remain on his horse. He collapses to the ground. The arrows, the spears, the metal in his body breaking his fall. Sayyida Zainab watches from the tent. She calls out, "O Omar ibn Sa'd, do you stand and watch as the son of Zahra is butchered?" The order was given to finish Hussein, but no one dared to be the one to approach the Imam even in this state. Shimr at this time turns and says,
If you want to see Hussein, if you want to see if Hussein is alive, I dare you to approach the Imam and go to his women and go to the tent. When the Imam saw this, he started to move in the ditch he was attacked in. His body was seen leaning up on a spear, arrows coming out of his body from every angle. Shimr unsheathed his sword and went to the Imam and kicked him, breaking countless arrows in the Imam's chest. Shim jalisun ala sadr al-Husayn. Shimr went and sat on the chest of Hussein. Imam Hussein at this time asked, "Do you know, Shimr, who I am?" Shimr said, "Yes, I know who you are, Ibn al-Zahra, and I don't care." Then the Imam replied, "Sadaqa Rasulullah." Shimr got angry and started to pull the beard and slap the face of Aba Abdullah. قال الإمام الرضا عليه السلام: قتل جدي الحسين مذبوع كما يضبه الكبش. My grandfather Hussein was slaughtered like a sheep is slaughtered. Shimr turned the body of the Imam over so his face was in the sand. Then he pulled at the Imam's hair and began to cut at the neck from behind, the neck that Sayyida Fatima kissed 1,000 times, the head that Zahra held in her hands, the head that Ali ibn Abi Talib kissed, the head that Abbas looked up to, the head that Hassan protected, was now being fought over by a bunch of illegitimate Arabs. The sky darkened, the earth began to shake, even the angels turned their faces away, and a sound came from the heavens: قتل الحسين بكربلاء، قتل سبط المنتجب، قتل الحسين العطشان، قتلهم الله. سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسہ تمہارے پیاروں کا. سلام ان پہ جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پہ اسیری
آتی ہے. سلام اس پہ جو زحمت کش سلاسل ہے. مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے. سلام بھیجتی ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور. مسافرت نے جسے بے بسی دکھلائی نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی. سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں. بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں. یہ سن یہ حشر اور یہ صدمے نئے نئے بی بی کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی. پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں کہاں ہو شام غریبا کے گھپ اندھیرے میں. نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے گود بھی اجڑی. بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. ماتم حسین. یا حسین 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 یا حسین
دلتنگ مدام دلتنگ مدام کربلا 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 سلام دلتنگ مدام دلتنگ مدام کربلا کربلا سلام دلتنگ مدام دلتنگ مدام کربلا کربلا سلام دلتنگ مدام دلتنگ مدام کربلا کربلا سلام کربلا سلام دلتنگ مدام کربلا کربلا سلام دلتنگ مدام دلتنگ مدام Ya Hussein, 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 Ya Hussein. خالق تیرا ممنون ہے خالق تیرا ممنون ہے اے مرتضی فاطمہ کے نور ہے یا حسین 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 سر کو کٹا کے دین پہ سر کو کٹا کے دین پہ خود کربلا میں کر دیا ہے نور دین یا حسین 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 اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا دستار سے وہ ماں کی
دستارے سے وہ ماں کی ردا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر ابا تک پہنچ گیا ایسے گری ہے خیمے میں اکبر کی لاش پر ایسے گری ہے خیمے میں اکبر کی لاش پر زینب کا خون خاکے زینب کا خون خاکے شفا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کے ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی سب مل کے اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی لیلا یہ رو کے کہتی تھی اکبر کہاں ہو تم لیلا یہ رو کے کہتی تھی اکبر کہاں ہو تم ظالم کا ہاتھ میری ظالم کا ہاتھ میری ردا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو ہے آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا گرتا ہوا حسین گرتا ہوا حسین صدا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا ہے آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا گرتا ہوا حسین گرتا ہوا حسین صدا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا سینے میں نیزہ توڑ کے کہتا تھا یہ لعین سینے میں نیزہ توڑ کے کہتا تھا یہ لعین دیکھو حسین اپنی دیکھو حسین اپنی قضا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کے ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس سب مل کے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے خون آنکھوں سے بہاتا ہے خون آنکھوں سے بہاتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے خود کو نیزے سے گراتا ہے خود کو نیزے سے گراتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے جس طرف جاتا ہے بازار میں سر اکبر کا جس طرف جاتا ہے بازار میں سر اکبر کا اس طرف دیکھتا جاتا ہے اس طرف دیکھتا جاتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے جب بھی داخل کسی بازار میں ہوتے ہیں حرم جب بھی داخل کسی بازار میں ہوتے ہیں حرم پہلا پتھر یہی کھاتا ہے پہلا پتھر یہی کھاتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے رات ہوتی ہے تو معصوم سی ایک بچی کو رات ہوتی ہے تو معصوم سی ایک بچی کو لوری نیزے سے سناتا ہے لوری نیزے سے سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے یا حسین 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 اللهم صل على محمد وآل محمد
السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا خريب الخرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وعنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك واجعلنا من أنصارك وعوانك ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Please recite a Surah Fatiha for all of our marhumin and marhumat and all of those in need around the world, especially in Gaza. And please can we be seated and ready for food.